گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے فرض علوم کے سلسلے میں عقائد سے متعلق کچھ باتیں جو ہم پر سیکھنا فرض ہیں، ضروری ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا بنیادی موضوع قیامت سے متعلق ایک مسلمان کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے اس سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، چاہے یہاں پر حاضرین ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین ہوں، توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ بہت ساری علمی باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ صورتیں کہ جو صورت مکی کہلاتی ہیں، یعنی آپ نے سورت کی ابتدا کے اندر یہ دیکھا ہوگا کہ بعض صورتوں کے آگے مکیہ لکھا ہوتا ہے، بعض کے آگے مدنیہ لکھا ہوتا ہے۔ تو مکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صورتیں یا وہ آیتیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے، یعنی آپ علیہ السلام نے بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس سے پہلے جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے کے بعد جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد اور مکی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ اگر مکی صورتوں کا یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس میں ہمیں بنیادی اعتبار سے تین باتیں نظر آتی ہیں کہ جن کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا، جنہیں بہت زیادہ مثالوں کے ذریعے اہتمام کے ساتھ سمجھایا گیا۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اور اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات کو بنانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کو پیدا فرمانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ مکی صورتوں کا بنیادی موضوع ہے، کیونکہ جو مشرکین تھے، مشرکین مکے کے کفار تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے شمار بتوں کو شریک کرتے تھے، مختلف کاموں کے لیے مختلف بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، طرح طرح کی خرافات اور بتوں کے حوالے سے ان کے عقائد و نظریات تھے جن کو یہ خدا تسلیم کرتے تھے، ان کی عبادتیں کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، بتوں کی عبادت سے منع کیا، اور یہ نظریہ اور یہ عقیدہ
بیان کیا کہ کائنات کا مالک و خالق ایک ہی ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ بت باطل ہے، ان کی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں ہے۔ اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں خاص طور پر مکی صورتوں کے اندر جگہ جگہ بیان کیا گیا، اور اس پر کئی دلیلیں دی گئیں، کئی طرح سے ان کو سمجھایا گیا، جس کا بیان ہم اپنے ابتدائی جو سلسلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقائد، اس میں کافی باتیں سن چکے۔ دوسری چیز جس کے اوپر زور دیا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت و رسالت، کہ جو کفار مکہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی طرح وہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کا بھی انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہم پر طرح طرح کی آسمان سے نعمتیں نازل کرو، کبھی یہ کرو، اگر آپ تم نبی ہو تو تم ہمارے جیسے بشر کیوں ہو، ہماری طرح چلتے پھرتے کیوں ہو، کھاتے پیتے کیوں ہو، اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے جوابات عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے، آپ سے پہلے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں جن کے حالات و واقعات تمہارے سامنے ہیں۔ تو اس بات کو خاص طور پہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت یہ حق ہے، سچ ہے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی آپ سے پہلے تشریف لا چکے ہیں۔ تیسری اہم بات جس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی وہ قیامت کا وجود ہے، کہ قیامت قائم ہوگی۔ یہ اس لیے کہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کے حالات کتابوں میں پڑھنے والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس قدر یہ آپس میں لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، کتنا ظلم ان کے درمیان عام تھا، جس کا جو زور چلتا تھا وہ کرتا تھا، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، معمولی باتوں پر برسوں جھگڑا کرنا، یہ ان کے معمولات میں سے تھا۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن کے اندر یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ وہ صرف دنیا ہی کی زندگی کو سمجھتے تھے کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، ہم نے یہ زندگی گزارنی ہے، مرنا ہے، ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، اس کے بعد ہم نے اٹھنا نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ ان کے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ ایک دوسرے پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، طرح طرح کے گناہ ان کے درمیان رائج تھے۔ وجہ یہ تھی کہ نظریہ آخرت، عقیدہ قیامت ان کے درمیان سے اٹھ چکا تھا، ان کے ذہن کے اندر یہ تصور ہی نہیں تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ان کے یہ اعتراضات نقل کیے گئے ہیں کہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں ہوں گے، تو لمبعوثون، اس وقت ہم اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ ہم نے صرف زندگی دنیا والی گزارنی ہے، اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے، اس لیے دنیا کے اندر چاہتے تھے کہ جو کرنا ہے وہ کر گزرے، یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے وجود پر جگہ جگہ دلائل ارشاد فرمائے، یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ریزہ ریزہ ہو چکا، اس کا ذرہ ذرہ بکھر چکا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، صدیوں گزر گئیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کسی جسم کو دوبارہ بنائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قرآن مجید میں جگہ جگہ دلائل ارشاد فرمائے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، تو اب تو تمہاری تخلیق ہو چکی، تم پیدا ہو چکے، اب اگر تمہارا ریزہ ریزہ بکھر بھی جاتا ہے تو اس پر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنانا کیا مشکل ہے؟ جب پہلی خلقت مشکل نہیں تھی، پہلی دفعہ بنانا مشکل نہیں تھا، تو دوسری دفعہ بنانا کیسے مشکل ہو جائے گا؟ اور تم تو بہت چھوٹی سی چیز ہو، یعنی جسمانی اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے تو انسان معمولی سی چیز ہے۔ آسمان و زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو آسمان و زمین بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ آسمان و ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو آسمان و زمین کو بنانا مشکل ہے یا انسان بنانا مشکل ہے؟
ظاہر ہے کہ آسمان اور زمین کو بنانا اس کے مقابلے میں مشکل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جو آسمانوں کو بناتی ہے، جو زمین کو بنانے والی ہے، تو اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ مثالیں دے کے سمجھایا، زمین مردہ ہو جاتی ہے، بالکل بنجر ہو جاتی ہے، پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد پیدا کر دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے اس کو بالکل۔ پھر وَكَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بھی زندہ کرے گا، کہ ایک زمین تھی بالکل ٹھیک تھی، پھر بنجر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، وہ زمین بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے ایک انسان تھا، ٹوٹ پھوٹ گیا، ریزہ ریزہ اس کا بکھر گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان کو پیدا فرمائے گا۔ تو یہ باتیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر بیان فرمائی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ کی اکثریت عقیدہ آخرت نہیں رکھتی تھی، وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھی کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ تو یہ تین چیزیں علماء فرماتے ہیں کہ جو صورت مکیہ ہیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، تو اس میں خاص طور پر ان تین باتوں کی طرف زور دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یعنی قیامت کا دن قائم ہونا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر اس طرح کی آیتیں موجود ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو بیان کیا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ سب سے پہلا اس حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ بے شک قیامت قائم ہوگی، بے شک قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، یعنی جو کہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، مر کر نہیں اٹھایا جائے گا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا انکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا بیان فرمایا اس سے وہ انکار کر رہا ہے، اس کو وہ منع کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس لیے قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس میں اگر کوئی شک کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا منع فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اس نے ہونا ہے، اس کا کوئی انکار کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو جھٹلانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دے رہا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا۔ دوسرا ہمارا عقیدہ نظریہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کو حشر بولتے ہیں، یعنی قیامت کے دن جو ہمیں اٹھایا جائے گا، اس کا ایک نام حشر کرنا ہوتا ہے۔ حشر کا معنی اٹھانا۔ تو قیامت میں جب اٹھایا جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ صرف روح کو اٹھایا جائے، یعنی انسانی جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہمارا بدن ہے اور اس کے اندر ہماری روح ہے۔ تو قیامت کے دن کیا صرف روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ قیامت کے دن جو اٹھانا ہوگا وہ روح اور جسم دونوں کا ہوگا، روح اور جسم دونوں ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہیں ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جسم کے حاضر ہونے کا انکار کرے کہ قیامت کے دن ہمارے جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے، تو ایسا کہنے والے کے لیے بھی کفر کا حکم یہ علماء نے ارشاد فرمایا۔ لہذا یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا حشر
صرف روح کا نہیں ہوگا بلکہ جسم کا ہوگا، یعنی روح اور جسم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ تیسرا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر یعنی اس کو جو اٹھایا جائے گا اسی جسم کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ابھی جو ہمارا جسم موجود ہے تو قیامت کے دن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہ جسم جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہوگا، ریزہ ریزہ ہو گیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے جسم کو قبر کے اندر، لیکن اگر کسی کا جسم ٹوٹ پھوٹ گیا، اس ریزہ ریزہ ہو گیا، بکھر گیا، تو اسی جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور اسی جسم کے اندر ہماری روح کو رکھے گا۔ تو جس جسم کے ساتھ دنیا کے اندر ہماری روح موجود ہے اسی جسم میں قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیا جسم پیدا کرے ہمارے لیے، نیا بدن ہمارا بنائے اور پھر اس بدن کے اندر روح رکھے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کے اندر جو جسم ہے، جس جسم کے اندر ابھی روح ہے، اس سے نکل جائے گی، تو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا تو اسی جسم کے ساتھ ہماری روح ہوگی اور اسی کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی نیا جسم بنایا جائے، اس نئے جسم کے اندر ہماری روح کو ڈالا جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی جسم کہ جو دنیا کے اندر ہے اسی میں روح ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ کچھ باتیں اس حوالے سے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اٹھایا جانا یہ حق ہے، مسلمان کے لیے نظریہ اور عقیدہ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، میں نے ابتدا میں عرض کی کہ کفار مکہ کے لیے خاص طور پر اس بات کا جو ذکر کیا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ظلم و ستم کر کے یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم بڑے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم زوراور ہیں اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو ہم جو چاہیں کر لیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیمات دیں، حضور علیہ السلام نے جو ان کو سکھایا سمجھایا، اس کا بنیادی جو یوں کہہ لیں کہ اس کی بنیاد جو تھی وہ یہی تھی کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو جو کچھ دنیا کے اندر تم نے کیا ہے، جو کچھ بھی دنیا کے اندر کیا ہے، ان تمام کا حساب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دینا ہے، ان تمام کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ تصور جما لے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دینا ہے، اور اس بارگاہ میں نہ کوئی جھوٹ چلے گا، نہ کوئی ہیلا چلے گا، اور نہ وہاں کوئی چیز چھپائی جا سکے گی، نہ میں وہاں پر کوئی دوسرا کام اختیار کر سکتا ہوں، نہ کوئی وہاں رشوت چلے گی، کچھ بھی وہاں نہیں چلے گا، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا جواب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دینا ہے۔ اگر یہ تصور ذہن کے اندر ہو تو دنیا کے اندر امن اور سکون قائم ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ کسی پر ظلم کرنے لگتا ہے، وہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ مظلوم مجھ سے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر اس کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ یہ پلٹ کے مجھ پر حملہ کرے گا تو آدمی اس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، ڈرے گا کہ یار اس پر حملہ کروں گا تو الٹا مجھے ہی نقصان نہ پہنچا دے، بندہ ڈرے گا، اس حوالے سے وہ ظلم نہیں کرے گا، بچے گا اس سے۔ کرتا اسی لیے ہے کہ اس کو اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ اس کا اثر مجھ پر آ سکتا ہے۔ اگر یہ تصور ذہن کے اندر ہو کہ ابھی میں جس بندے کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، جس کے ساتھ میں دھوکہ دہی کر رہا ہوں، جس کے ساتھ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا جس کو نقصان پہنچا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہر چیز پر قادر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر یہ تصور اس کے ذہن کے اندر ہو تو وہ خود ہی بچ جائے گا، وہ بچے گا کہ یار میں کہیں اس کا جواب
اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے دوں گا؟ یہ پختہ تصور، یقین جب ہمارے دل کے اندر، دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا تو ہم خود ہی گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے، یوں معاشرے کے اندر امن و سکون، سلامتی قائم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر اس بات کی طرف خاص توجہ دلائی کہ مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور صرف حاضر ہونا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے۔ حساب ہوگا، وہ حساب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ہم پھنس جائیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے۔ حساب حق ہے اور اعمال کا حساب یہ ہونے والا ہے۔ عقیدہ یہ بیان کیا کہ حساب کا منکر، یعنی حساب سے مراد جو کچھ ہم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہم سے پوچھ گچھ فرمائے گا۔ جو کچھ ہم نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، یہ حساب ہے۔ تو اس حساب کا منکر کے قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، اس کا منکر بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا، ان قریب حساب لیا جائے گا، کسی کا کس انداز میں، کسی کا کس انداز میں لیا جائے گا، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، لیکن حساب ہوگا ضرور۔ اب بعض ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب بخش دے گا، بے حساب بخش دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ لیکن حساب کا علی الاطلاق جو انکار کرے کہ حساب ہوگا ہی نہیں قیامت کے دن، بس ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حساب نہیں ہوگا، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا انکار کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے والا ہے۔ میزان، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم فرمائے گا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان کو قائم کیا، تو قیامت کے دن میزان قائم ہوگا۔ میزان یہ ترازو کو بولتے ہیں، تولنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ اب اس پر وہ قیامت کے دن کیا تولا جائے گا؟ تو اس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے کہ دنیا کے اندر انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کو تولا جائے گا۔ اب وہ چاہے نیک عمل ہوں چاہے برے عمل ہوں، سب اس کے اندر تولے جائیں گے۔ لیکن اس کے کچھ معاملات دنیاوی معاملات سے جدا ہیں۔ یہ میزان ہے کتنا بڑا؟ تو بعض روایتوں کے مطابق زمین و آسمان سے بڑا میزان ہوگا یہ، اس کے پلڑے جو ہوں گے وہ زمین و آسمان سے بڑے ہوں گے۔ لیکن اس کے کچھ معاملات جدا ہیں، کیونکہ آخرت کا معاملہ ہم دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کر سکتے۔ آخرت کے معاملات بالکل جدا ہوں گے، بالکل ان کے معاملات الگ ہی ہوں گے۔ یہ زمین و آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل فرما دے گا۔ کسی کے لیے وہ جو دن ہوگا وہ انتہائی روشن ہوگا، کسی کے لیے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو مختلف لوگوں کے لیے مختلف انداز کا وہ دن ہوگا۔ تو دنیا کے معاملات الگ ہیں، قیامت کے معاملات بالکل جدا ہوں گے۔ قیامت کے معاملات حقیقی طور پر وہیں جا کر معلوم ہوں گے۔ تو وہاں جو میزان ہوگا، ترازو جو ہوگا، اس کے تولنے کا انداز جدا ہوگا۔ کہ ہم جب یہاں پر دنیا میں کوئی چیز تولتے ہیں تو وہ بھاری ہو جائے، جس پلڑے کے اندر وزن بھاری ہو تو وہ پلڑا نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک پلڑے کے اندر اگر ہم 2 کلو کی چیز رکھیں اور دوسری طرف 1 کلو کی چیز رکھیں تو نیچے 2 کلو والی چیز آئے گی۔ لیکن قیامت کے دن اس کا معاملہ بالکل جدا ہوگا۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ اوپر اٹھے گا۔ دنیا میں نیچے آتا ہے، قیامت کے دن جب ہماری نیکیاں تولی جائیں گی، اللہ کرے وہ بھاری ہو جائیں، تو جب وہ بھاری ہوں گی تو پھر وہ اوپر چلتا چلا جائے گا۔ تو اور جو پلڑا نیچے ہوگا، یعنی جس میں وزن کم ہوگا تو وہ نیچے کی طرف آ جائے گا۔ نیکیاں زیادہ ہیں تو اس کا مطلب وہ اوپر سے اوپر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا میزان کا معاملہ ہمارے دنیا والے معاملات کی طرح نہیں ہے، وہ حقیقتاً کیسا ہے وہ بروز قیامت ہمیں معلوم ہوگا۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں اس بات کے ماننے کا حکم دیا ہے کہ میزان کو ماننا ہے تو ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے کہ میزان ہوگا اور اس پر اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، ترجمہ کنز الایمان، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے، اس دن تول ضرور ہونی ہے، یعنی اعمال کو تولا ضرور جائے گا۔ لہذا ہمیں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ اگلا عقیدہ، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نامہ اعمال سے مراد یعنی نامہ رجسٹر کو بولتے ہیں، کاپی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کچھ ہمارے پاس لکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو نامہ بولتے ہیں۔ تو اعمال لکھنے کا جو دفتر ہے، جو رجسٹر ہے، جو بھی اشیاء ہیں لکھی جانے والی، یہ اس سے مراد ہیں۔ تو قیامت کے دن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اب بعضوں کو پڑھنے کا حکم ہوگا، بعضوں کے سامنے صرف پیش کر دیا جائے گا کہ یہ تمہارے نامہ اعمال ہیں۔ الگ الگ لوگوں کا اس میں انداز ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا تو وہ پھنس گیا، وہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جو نیک لوگ ہوں گے جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، حساب تو ان کا بھی ہوگا، معمولی حساب ہوگا ان کا۔ تو اگر ہر وہ شخص کے جس کا حساب لیا گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو پھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا ہلکا سا معمولی سا حساب لیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا، تو پھر یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال بس پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے جنت کا داخلہ یہ کر دیا جائے گا، نہیں اس کے سامنے سے پیش کیا جائے گا، پیش کر دیا گیا تو پھر یہ اس کا معاملہ پورا ہو گیا۔ باقی جس کے اوپر عذاب آنا ہے یا جس نے پھنسنا ہے تو اس سے باقاعدہ پورا حساب کتاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد بعد سے حساب کتاب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتے وہ اس کو بخش بھی دے گا۔ مختلف لوگوں کے حالات ہوں گے، تو بہرحال قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ یقینی ہے کہ ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ یعنی نامہ اعمال نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا، فرمایا جائے گا اپنا نامہ پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ یعنی تمام کی تمام باتیں ہماری نامہ اعمال کے اندر لکھی ہوئی ہیں، تو کل بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو قیامت کے احوال علماء نے مختلف لکھے ہیں کہ قیامت کی جو صورتیں ہوں گی وہ بعض اوقات اتنی سخت ہوں گی کہ لوگوں کی زبانیں بند ہوں گی اور ان کے ہاتھ پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے رہے ہوں گے، اور کبھی کچھ معاملہ ہلکا ہوگا تو کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ہمارے پاس تو رسول آئے نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا رسولوں اور کفار کے درمیان، تو رسول جو حق پر ہوں گے وہ اس بات کو بیان کریں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے۔ تو یہ احوال مختلف ہوں گے، لیکن اس دن جو شخص جس طرح کا عمل کرنے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا تو ہر طرح کی بات اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ تو فرمایا کہ آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے، یعنی تیرے جسم کے اعضاء، تیری لکھی ہوئی باتیں،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش کی جائیں گی تو تیرا حساب خود ہی ہو جائے گا، جھٹلانے کی کسی کے اندر کوئی جرت یہ نہیں بنے گی۔ لیکن نامہ اعمال کی 3 صورتیں ہیں، دینے کی 3 طرح کی صورتیں ہوں گی کہ کس طریقے سے لوگوں کو نامہ اعمال یہ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے نیکوں کا اعمال نامہ، کہ ان کو کس طریقے سے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو نیکوں کا جو نامہ اعمال ان کو دیا جائے گا وہ ان کے سیدھے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ ہر ایک کا نامہ اعمال اڑتا ہوا آئے گا اور جو اس کا حال ہوگا اس کے مطابق اس کو نامہ اعمال یہ مل جائے گا۔ نیکوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو یوں کہے گا کہ لو میرے نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ یعنی بعض افراد وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا تو وہ خوشی خوشی نامہ اعمال کو لیں گے اور کہیں گے کہ اس کو پڑھو، اور کہے گا کہ مجھے تو یقین تھا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ تو جس کو سیدھے ہاتھ کے اندر مل جائے گا وہ خوش ہو جائے گا اور خوشی خوشی اس دن اس نامہ اعمال کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو نیک جو لوگ ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال عطا فرمائے گا، اور جو بد ہوں گے، گناہگار ہوں گے اور ان پہ خاص فضل ربی نہیں ہوگا، خاص عنایت نہیں ہوگی، تو ان کو ان کے الٹے ہاتھ کے اندر، بائیں ہاتھ کے اندر ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو اس پر وہ بڑے غمگین ہوں گے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ وہ شخص کہ جس کو اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا کہ ہائے کاش کسی طرح میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ الٹے ہاتھ میں ملے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ یہ دوسری صورت ہو گئی وہ کہ جو مسلمانوں میں بدکار ہیں، گناہگار ہیں، اس طرح کے اعمال وہ کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تیسری صورت کافر کی ہوگی۔ کافر کو اس کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کی پشت سے نکالا جائے گا، پیٹھ سے نکالا جائے گا، اور پیٹھ پیچھے اس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ بہت سخت اس کی حالت ہوگی کہ اس کا سینہ توڑا جائے گا، سینہ توڑ کے اس کا الٹا ہاتھ جو ہے وہ پیٹھ کی طرف نکالا جائے گا، اور پیٹھ کی طرف اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں اس کو دے دیا جائے گا۔ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 10 اور 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا وہ ان قریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، یعنی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ تو کفار چونکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے تو ان کے پیٹھ پیچھے سے جب ان کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا تو ان کے حق میں لازمی فیصلہ یہ جہنم کا ہوگا۔ قیامت کے دن اور بھی مختلف احوال ہوں گے، طرح طرح کے احوال پیش آئیں گے، اور طرح طرح کی باتیں قیامت کے دن ہوں گی کہ زمین بالکل تبدیل کر دی جائے گی۔ بعضوں کے لیے زمین جیسے میدا ہوتا ہے ویسی ہو جائے گی، اور بعضوں کے لیے وہ زمین جیسے تانبے کی ہوتی ہے ویسی کر دی جائے گی۔ یعنی میں نے عرض کی کہ مختلف حالتیں لوگوں کی وہاں پر ان کے اعمال کے حساب سے ہوں گی۔
قیامت کے احوال میں بعضوں کا یہ حال ہوگا کہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، بعضوں کے ٹخنوں تک پسینہ آیا ہوا ہوگا، کسی کے منہ میں لگام دی ہوئی ہوگی پسینے نے، بعضوں کی یہ حالت ہوگی کہ وقت نہیں گزر رہا ہوگا، اور بعض کے لیے قیامت کا دن صرف ایک نماز سے دوسری نماز تک کے وقت کے لیے ہوگا، یعنی حال بالکل تبدیل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف لوگوں کے لیے مختلف جو ہے وہ اوقات کے اندر اس دن کو تبدیل کر دے گا، کسی کے لیے کچھ وقت کا ہو جائے گا، کسی کے لیے کچھ وقت کا ہو جائے گا۔ تو وہاں مختلف چیزیں لوگوں کے سامنے پیش آئیں گی، ان میں سے ایک چیز ہے حوض کوثر۔ حوض کوثر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا، عطا کیا گیا۔ حوض کوثر کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ حوض کوثر حق ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا گیا، اور وہ ہمارے سامنے قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ تو اس کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا یہ ضروری ہے، چونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پر دین سے دوری ہے اور علمی باتیں ہم سیکھنا ہمارے یہاں کم ہی ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مدینے کی بوڑھی عورتوں کو یہ کہتے ہوئے چھوڑا، یعنی جب میں مدینے سے آیا تو وہاں کی بوڑھی عورتیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتی تھیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر اتارنا، یعنی ان کی نظروں کے اندر حوض کوثر کی بہت بڑی اہمیت تھی کہ احادیث طیبہ کے مطابق قیامت کے دن جب بندہ پیاس میں مبتلا ہوگا تو اس حوض کوثر سے اس کو پانی پلایا جائے گا، اور اس حوض سے پینے والا جب ایک دفعہ پانی پی لے گا تو پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اب جنت کے اندر جو کھائے گا پیے گا تو یہ سارا کا سارا صرف لذت کے لیے ہوگا۔ کھانا پینا جو ہوگا جنت کے اندر، کھانا پینا یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ بندہ بھوک سے تڑپ رہا ہو یا اس کو پیاس کی شدت ہو، بلکہ جنت کا کھانا پینا یہ لذت کے لیے ہوگا، بندہ صرف لذت کے لیے جنت کے اندر کھائے گا۔ تو حوض کوثر سے جو ایک مرتبہ پی لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی سعادت دے گا کہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس حوالے سے تواتر کے ساتھ احادیث طیبہ حوض کوثر پر موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کثرت کے ساتھ حوض کوثر کی حدیثیں روایت کیں اور تمنا کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتارے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب ہوں۔ تو حوض کوثر کیا ہے، اس حوالے سے بحر شریعت میں لکھا ہے کہ اس حوض کی مسافت یعنی فاصلہ 1 مہینے کی راہ ہے، یعنی اگر 1 مہینے تک چلتے رہیں تو حوض کوثر ختم نہیں ہوگا، مسلسل آپ 1 مہینے تک چلتے رہیں اس کے کنارے پر تو وہ ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ حقیقتاً جو اس کی لمبائی چوڑائی ہے یہ تو جب بندہ وہاں پر جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا۔ ایسی چیزیں جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں اس میں صرف بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ ہے اتنی بڑی چیز ہے، زمین و آسمان کے برابر ہے، تو یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا کہ اس کی مقدار زمین و آسمان ہی کے برابر ہے، بلکہ بتانا ہوتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ تو حقیقتاً کتنا بڑا ہے یہ قیامت کے دن جا کے معلوم ہوگا، کیونکہ اس میں روایتیں مختلف ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق مدینے سے صنعاء یمن تک، یعنی یمن کا جو علاقہ ہے وہاں تک اس کی مسافت ہے، بہت بڑا ہے حوض کوثر۔ تو یہ ارشاد فرمایا ایک روایت کے مطابق کہ حوض کوثر کی جو مقدار ہے، مسافت ہے، چلنے کا جو راستہ ہے کہ اگر اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بندہ چلتا چلا جائے تو 1 مہینے کے سفر کے بعد وہاں پر پہنچے گا، اتنا بڑا حوض ہے وہ۔ اور فرمایا کہ اس کے کناروں پر موتی کے قبے میں چاروں گوشے برابر ہیں، یعنی حوض کوثر گول نہیں بلکہ چوکور ہے، اس طرف سے بھی برابر ہے اور سامنے کی طرف سے بھی برابر ہے، چاروں کونے اس کے برابر بنے ہوئے ہیں، اور اس کے کناروں پر جو ہے وہ گنبد بنے ہوئے ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے، یعنی وہاں پر جو مٹی بکھری ہوئی ہے وہ مشک کی ہے، اور فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا
اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ ہیں، یعنی جتنے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں اس سے بھی زیادہ اس پر برتن رکھے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے برتن۔ فرمایا کہ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا۔ یہ پرنالے جو پانی کو نکالنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، وہ پرنالے اس حوض کوثر میں جنت کی طرف سے آتے ہیں، ایک سونے کا بنا ہوا ایک چاندی کا بنا ہوا ہے، اور ہر وقت اس کے اندر اس میں پانی گرتا رہتا ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث پاک ہے کہ یہ جو کان میں ہم انگلیاں ڈالتے ہیں بعض اوقات تو ایک آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، کان میں ہم اپنی کان اچھی طریقے سے بند کر لیں تو کسی چیز کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، تو یہ فرماتی ہیں کہ یہ جو گرنے کی آواز ہے یہ حوض کوثر کی آواز ہے۔ یہ بندہ جو کان میں انگلیاں ڈال کے آواز سنتا ہے تو یہ حوض کوثر کی آواز ہوتی ہے۔ تو بہرحال حوض کوثر کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے، جو حوض کوثر کا انکار کرے گا وہ بددین ہے، گمراہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر یہ عطا کیا گیا، اس کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا یہ بندے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگلا عقیدہ اس حوالے سے کہ صراط، پل صراط یہ بھی حق ہے۔ اصل لفظ صراط راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، تو صراط کا جو لفظ یہ راستے کو بولتے ہیں، راستہ، اور یہ راستہ ایک پل کی صورت کے اندر ہے، ایک پل کی صورت کے اندر ہے۔ یہ صراط بھی حق ہے، پل صراط یہ بھی حق ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ ہے کیا؟ اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ پل ہے کہ جہنم کے اوپر اس کو رکھا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، یعنی اس کی وحشت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی دہشت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، یعنی ہر نیک شخص ہو یا پرہیزگار شخص ہو، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو اس کے اوپر سے ہو کے گزرنا ہے، ہر شخص اس کے اوپر سے گزرے گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے گزر فرمائیں گے، آپ علیہ السلام سب سے پہلے اس پر گزر کے جائیں گے، پھر انبیاء اور مرسلین گزریں گے، اور پھر سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائے گی، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، پھر اس کے بعد سب سے پہلے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اور پھر اس کے بعد دوسری امتیں اس پر سے گزریں گی۔ اب یہ ہر ایک کے لیے اس کا بھی معاملہ جدا ہوگا پل صراط کا، کہ بعض روایتوں کے مطابق اس کی جو مقدار بنتی ہے وہ 1500 سال کی بنتی ہے، کہ 500 سال پہلے اس میں اوپر چڑھنے کے، پھر سیدھا چلنے کے، پھر نیچے اترنے کے، یہ مختلف اس کے پہلو ہوں گے۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے اعتبار سے وہ پل صراط سے گزرے گا۔ بعض تو ایسی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا گزرتا ہے، جیسے بجلی چمکتی ہے فوراً بند، تو ویسے ہی بندے جو ہے وہ پل صراط میں سے بعض گزر جائیں گے کہ جیسے ابھی چمکے اور دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، اور بعض تیز ہوا کی طرح جائیں گے، اور بعض اس طرح جائیں گے جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہوا جاتا ہے، بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہوا جاتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہوا جاتا ہے، اور بعض
یہاں تک کہ اپنے گھسیٹتے ہوئے جائیں گے، گھسیٹتے ہوئے اس پر سے گزریں گے، اور کوئی چونٹی جس طریقے سے چلتی ہے اس طریقے سے چل کر اس کو پار کرے گا، یعنی جس کے جیسے اعمار ہوں گے اس انداز میں اس کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ پل صراط کی دونوں طرف بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوئے ہیں، یعنی جو بندے کو اٹھانے کے لیے کرین کے اندر یا دیگر چیزوں کے اندر آنکڑے ہوتے ہیں چیزوں کو اٹھانے کے لیے، اس طرح کے بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے، اور ان کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے یہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کے اندر پھینکنا ہے، یا جس کے بارے میں عذاب کا حکم ہوگا، تو یہ آنکڑے اس کو پکڑ لیں گے، بعضوں کو زخمی کریں گے اور بعضوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو ہر شخص کو اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا یہ لازمی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اس امت کے ساتھ وہاں کے معاملات دیگر کے معاملے میں آسان ہوں گے، بہت وہاں پہ آسانی ہوگی اس کو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ایمان و کفر کا جب ہمارا بیان آئے گا تو اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کریں گے کہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا، یہ تو کنفرم ہے۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر وہ رہے گا۔ لیکن کیا نسبت رکھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہماری نسبت ہے، یا ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین میں سے ہیں، ان کے ماننے والوں میں سے ہیں، کیا اس بنیاد پر ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اعمال سے بری و ذمہ ہو جائیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا ہم بغور مطالعہ کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر سورۃ البقرہ کے اندر بنی اسرائیل کے احوال کو بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی یہود و نصارہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اس بات کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے افضل جانتے تھے اور اپنے آپ کو عمل سے بری و ذمہ سمجھتے تھے، لہذا اسی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے، دیگر برے اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا فرمایا، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے اپنا فقط اتنا ذہن بنا لیا کہ چونکہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ انبیاء ہیں یا نیک صالحین ہیں، لہذا ہم بخشے بخشا ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ بنا ہوا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ جہنم کی آگ تو ہمیں صرف چند دن چھوئے گی، اس کے بعد ہم نے جنت کے اندر ہی رہنا ہے، جنت ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، یہ ان کا ذہن بنا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اعمال کرنا چھوڑ دیا، بولے ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کے واقعات کو قرآن مجید فرقان حمید میں خاص طور پہ سورۃ البقرہ کے اندر ہمیں بار بار بتائے گئے کہ ان کے یہ واقعات ہوئے ہیں، اور قرآن پاک کے واقعات جو ہوتے ہیں یہ صرف واقعہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں سبق ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، کہ جو عقل والے ہیں سمجھ والے ہیں وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور سبق لیتے ہیں ان سے۔ تو بنی اسرائیل کے یہ واقعات ذکر کر کے ہمیں اس بات کی طرف تنبیہ کی گئی کہ جب بندے کی نسبت بڑی ہو جائے تو پھر اس کے اعمال بھی اور زیادہ اچھے ہونے چاہیے۔ اگر آپ صراط الجنان کی پہلی جلد کا مطالعہ کریں تو اس میں جگہ بہ جگہ اس بات کی طرف تنبیہ کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہ واقعات ہمیں درس دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے بڑی نسبت ہماری ہے، کہ وہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف منسوب تھے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو سید الانبیاء سید المرسلین ہیں ان کی طرف ہماری نسبت ہے۔ تو ہم پر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زیادہ وہ اعمال کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ لہذا اس بات کا ذہن میں رکھ لینا چاہیے ہمیں کہ
ایمان اگر سلامت لے کر چلے گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ جنت کے اندر رہنا ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ دنیا سے بندہ ایمان کو سلامت لے کر جائے گا؟ ایمان کو سلامت لے کر جانے پر بندے کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور علماء نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ جو گناہ ہیں یہ اس بات کا سبب ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ تو اس لیے پل صراط ہو، حوض کوثر ہو، ان تمام پر نعمتیں حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اچھے اور نیک اعمال ہم کریں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت جاریہ ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو برباد نہیں فرماتا۔ اگر اس نے اچھے عمل کیے ہیں، نیک عمل کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمل کو برباد نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ فرمائے گا، اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ قیامت کے دن کے احوال میں سے ایک جو معاملہ ہوگا جس کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا ضروری ہے، وہ ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ایک بہت بڑا وقت یہ صرف انتظار کے اندر گزر جائے گا کہ اعمال کا حساب شروع ہو، اب شروع ہو کہ اب شروع ہو۔ پھر اس کے بعد ان کے دل میں الہام کیا جائے گا کہ ہمیں کسی ایسی ہستی کے پاس چلنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ لہذا یہ سارے کے سارے لوگ فیصلہ کر کے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ آپ ہم تمام کے والد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ وہ ہمارا حساب شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تمام لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ مشہور واقعہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، آپ لوگ کسی اور کے پاس چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور عرض کریں گے تو آپ بھی یہی فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ یہ لوگ مختلف انبیاء کرام کے جو بڑے بڑے اور مشہور انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں ان کے پاس جائیں گے، وہ ایک دوسرے کے پاس لوگوں کو بھیجیں گے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اذهبوا الی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ کہ آج کا دن انہی کا دن ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حاضری ہوگی تو آپ فرمائیں گے کہ انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ پھر اس پہ مختلف حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ سجدہ 1 ہفتے کا ہوگا، 1 ہفتے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں گے، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت دل کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ایسی ڈالی جائے گی، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے کہ ایسی حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ ایسی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا کہ ارفع راسک یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے۔
سل تعطا، سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا، حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہ جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو تمام کے تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ یہ عطا فرمایا ہے۔ اسی تعریف کرنے کے مقام کو، یعنی حضور علیہ السلام کی جب اول سے لے کر آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے افراد آئے ہوں گے سارے کے سارے تعریف کریں گے، اسی تعریف والی جگہ کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں مقام محمود، مقام محمود کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولین آخرین تعریف کر رہے ہوں گے تو اس جگہ کو، اس مقام کو، اس وقت کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو یہ شفاعت شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، شفاعت عام کہلاتی ہے کہ اس میں ہر ایک کو حصہ حاصل ہوگا، چاہے کفاری کیوں نہ ہو، ہر ایک کو حصہ یوں حاصل ہوا کہ یہ شفاعت کا دروازہ کھلنے سے پہلے ہر ایک تمنا کر رہا تھا کہ حساب شروع ہو جائے، تو حضور نے شفاعت کا دروازہ کھولا، حساب کا دروازہ کھولا تو ہر ایک کا سلسلہ شروع ہوا، تو یوں ہر ایک کو اس شفاعت کے اندر سے حصہ حاصل ہو گیا، یعنی کوئی بھی اس وقت موجود تھا تو ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ حاصل ہو گیا۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وقت تعریف بیان کی جائے گی تو اس تعریف والے مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کو قیامت کے دن ایک جھنڈا ملے گا، ایک جھنڈا دیا جائے گا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں، لواء الحمد کہتے ہیں۔ لواء عربی کے اندر جھنڈے کو بولتے ہیں، عربی میں جھنڈے کو بولتے ہیں حمد کا جھنڈا، حمد کا جھنڈا۔ یہ فرمایا کہ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جو بھی ہیں سارے کے سارے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اب کیا یہ لواء الحمد جو ہے، حمد کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو عطا کیا جائے گا وہ واقعی کوئی جھنڈا ہوگا یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ اصل یہ ہے، اس میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقتاً کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، حقیقت میں کوئی جھنڈا نہیں دیا جائے گا۔ یہاں اصل بتانا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ہاتھ میں جھنڈا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کا قائد ہے، ان کا پیشوا ہے، ان کا رہنما ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے وہ سب سے آگے آگے چلتا ہے، سب سے نمایاں ہوتا ہے، لوگ اسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ بھیڑ میں کہیں جا رہے ہوں، رش ہو کہیں پر، تو ایک کے ہاتھ میں جھنڈا یا کوئی بھی اونچی چیز دے دی جاتی ہے کہ جس کو دیکھ کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ قیامت میں کوئی جھنڈا دیا جائے گا؟ تو علماء کی اکثریت یہ بیان کرتی ہے کہ باقاعدہ کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کا پیشوا بالکل ظاہر کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام تمام کے قائد اور رہنما ہیں، یہ لوگوں پر بالکل ظاہر ہو جائے گا اور لوگ آپ کے پیچھے پیچھے داخل جنت ہوں گے، آپ کے پیچھے پیچھے داخل جنت ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کو لواء الحمد دیا گیا، یعنی حمد کا جھنڈا دیا گیا۔ جھنڈے سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے قائد، لوگوں کے پیشوا، لوگوں کے رہنما ہوں گے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوں گے یا لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ اس لیے اس جھنڈے کو حمد کا جھنڈا کہا جاتا ہے، تعریف کا جھنڈا کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لواء الحمد دیا جائے گا، یعنی لوگوں کا آپ کو پیشوا بنایا جائے گا، رہنما بنایا جائے گا۔ پیشوا اور رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہیں، قائد المرسلین ہیں، انبیاء کے بھی پیشوا ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن قیامت کے دن خاص جو قیامت کا دن ہوگا اس میں ہر ایک پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و شوکت ظاہر ہو جائے گی۔
آج بہت سے لوگ نہیں تسلیم کرتے، کفار تسلیم نہیں کرتے، اور لوگ بعض دیگر تسلیم نہیں کرتے، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت سب لوگوں کے سامنے ظاہر و باہر ہو جائے گی۔ اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے بڑی چیز اور سب سے اونچی چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ عرش ہے۔ سب سے اونچی چیز اللہ نے عرش کو بنایا ہے۔ یہ عرش جنت الفردوس کی چھت ہے۔ جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کی چھت یہ عرش ہے۔ عرش سے بڑی چیز مخلوق میں کوئی نہیں ہے، یعنی حجم کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے یہ عرش سب سے بڑا ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھائے گا، یعنی جس کا جیسا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کی کرسی ہوتی ہے۔ جیسا مقام ہوگا، جیسا مرتبہ ہوگا، اس کے حساب سے اس کو کرسی دی جائے گی۔ اگر کوئی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ چھوٹی کرسی کے مقابلے میں کوئی بڑی شخصیت ہے۔ تو جس کو جیسی کرسی دی گئی، جیسا بیٹھنے کی جگہ دی گئی، اس کے حساب سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی اہمیت بڑی ہے۔ دو طرف چھوٹے وزیر بیٹھے ہیں تو درمیان میں جو وزیر اعظم ہوگا اس کی کرسی بڑی ہوگی۔ عالم دین ہے وہ بیٹھے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی عالم دین ہے تو ان کی کرسی بعض اوقات بڑی رکھی جاتی ہے۔ ان کے پیر و مرشد ہیں تو ان کی کرسی، ان کی جگہ اونچی رکھی جاتی ہے، جس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخصیت دوسروں کے مقابلے میں ممتاز ہے، بڑھ کر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کے سامنے ان کی عظمت کو ظاہر فرمائے گا تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر جو سب سے اونچی اور سب سے بڑی چیز ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریف فرمائے گا کہ وہاں پر بیٹھیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کائنات میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ انہی کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ارشاد فرمایا کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ حدیث پاک کی جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھائے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے، عرش حق ہے، مسند رفعت، رفعت بلندی کو بولتے ہیں کہ بیچنے کی جو جگہ ہے، بلند ترین جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقام و مرتبہ ہے اس کا خوب اس دن ظہور ہوگا۔ قیامت کے دن کے حوالے سے شفاعت کی بات چل رہی ہے۔ شفاعت کی 3 قسمیں ہیں۔ شفاعت کی 3 قسمیں۔ شفاعت کا مطلب سفارش کرنا ہوتا ہے، تو شفاعت کی 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ شفاعت کی پہلی قسم ہوتی ہے شفاعت بالوجاہت۔ شفاعت بالوجاہت، وجیح ہونا، کسی شخص کا اعلیٰ ہونا، عرفہ ہونا، بلند ہونا، شفاعت بالوجاہت۔ دوسری قسم ہوتی ہے شفاعت بالمحبہ، یعنی محبت، محبت کی وجہ سے شفاعت، یعنی شفاعت وجاہت کی وجہ سے، شفاعت محبت کی وجہ سے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے شفاعت بالاذن، یعنی اجازت، شفاعت بالاذن۔ تو شفاعت کی 3 قسمیں ہوئی۔ نمبر 1 شفاعت بالوجاہت، وجاہت کی وجہ سے، شخص کے وجیح ہونے کی وجہ سے، اعلیٰ و عرفہ مقام ہونے کی وجہ سے شفاعت۔ نمبر 2 محبت کی وجہ سے شفاعت، اور نمبر 3 اذن یعنی اجازت کی وجہ سے شفاعت۔ یعنی وجاہت کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی کی بارگاہ کے اندر دوسروں کے مقابلے میں ایسا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے کہ سامنے والا اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اس کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ وہ مجبور نہیں ہوتا، سامنے والا مجبور نہیں ہوتا کہ اس کی سفارش کو قبول کرے ہی کرے، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خود دینے والا
جو مقام و مرتبہ ہے اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اس کی سفارش کو قبول کرتا ہے. یعنی ایک شخص اپنے پیر کی بارگاہ میں ایک مقام و مرتبہ رکھتا ہے، پیر نے خود اس کو اتنا اونچا کر دیا ہے، اب وہ پیر کی بارگاہ میں کس کی سفارش کرتا ہے کہ اس کی یہ سفارش ہے، اس کے لیے آپ اس طرح کر دیجئے. تو اب پیر اس کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے اگرچہ کہ اس سے ڈر نہیں رہا، اس کا خوف نہیں ہے کہ اس کے ڈر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو، لیکن چونکہ اس کو ایک وجاہت حاصل ہے کہ اس کو مقام حاصل ہے، منصب حاصل ہے، تو اس کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے. یہ وجاہت کی وجہ سے، اس کی شخصیت کی وجہ سے، اس کے مقام کی وجہ سے شفاعت کہلاتی ہے، سفارش کہلاتی ہے. اور محبت کے سامنے والا ہے ایسا محبوب، ایسا پیارا، اس سے ایسی محبت ہے کہ اس کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی بات کو قبول کیا جائے. اگرچہ اب بھی یہی ہے کہ اس کی شفاعت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی سفارش کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے جس سے سفارش کی جا رہی ہے اس کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ ڈرتا نہیں ہے، لیکن اس نے اس کو ایسا محبوب اور پسندیدہ بنایا ہے کہ اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے. تو اس کو شفاعت بالمحبت بولتے ہیں. اور شفاعت بالاذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی اس بات کی کہ اس کی سفارش کی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تینوں طرح کی شفاعت حاصل ہے، تینوں طرح کی شفاعت حاصل ہے. ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا گمراہی ہے، کسی کا بھی انکار کرنا گمراہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وجیہ ہیں. علماء تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ محشر کا جو میدان اللہ تبارک و تعالیٰ برپا فرمائے گا، قیامت جو برپا ہوگی، یہ صرف اور صرف اس لیے ہوگی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دکھانا ہے. حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت ظاہر ہو جائے، ورنہ ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کا حساب ایک لمحے کے اندر لے لیا جائے، ایک لمحے میں سب کا حساب ہو جائے. قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا. اتنا بڑا دن ہے کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہو جائے. یہ جو حدیث پاک ہم نے سنی مسلم شریف کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے ایک ایک کر کے لوگ جاتے رہیں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میں آنا کس کے پاس تھا؟ آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا. تو اولاً لوگوں کے دلوں کے اندر، حدیث پاک کے اندر ہے الہمو، لوگوں کے دل کے اندر الہام ڈالا جائے گا، خیال ڈالا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ. یعنی ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی جائے گی کہ آدم علیہ السلام کے پاس ہمیں جانا چاہیے. تو اولاً کیوں ان کے دل کے اندر یہ بات نہیں آ گئی کہ ہم سیدھے کے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چلتے ہیں؟ اور پھر اس پر غور کریں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت کے دن اس طرح ہوگا کہ لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. یہ بات آگے سے آگے چلتی ہوئی ہم تک پہنچی، ہر زمانے کے لوگ سن رہے ہیں، یہود و نصارہ کو بھی یہ بات معلوم ہے. اب قیامت کے دن مزہ یہ ہوگا کہ سب کے دلوں سے یہ بات نکل جائے گی. بھئی بات ہم قیامت کے بات دنیا کے اندر ہم سنتے رہے، تو ہمیں تو یہ بات معلوم ہے نا، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہونا کیا چاہیے کہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جائیں. ہمیں پتہ تو ہے کہ ہمیں ہونا یہی ہے. ہونا کیا آخر میں کہ آدم علیہ السلام پر کے پاس جا کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا ہے. تو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جائیں تو یہ سب کے دلوں سے بات نکل بھی جائے گی. جن کے لیے معاملہ ہوگا کہ انہوں نے جانا ہے آدم علیہ السلام کے پاس، تمام کے دلوں کے اندر سے یہ بات نکل جائے گی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخر کے اندر حاضر ہونا ہے. تو ڈائریکٹ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے، علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بالکل ظاہر ہو جائے کہ اگر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تو کسی کے دل کے اندر یہ خیال آ سکتا تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں، شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولنے والے ہیں، اسی طرح کوئی اور شفاعت کا دروازہ کھول لیتا. ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آدم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے، تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا دروازہ کھولا ہے، یوں ہی آدم علیہ السلام کھول لیتے.
پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا، پھر دیگر انبیاء کی طرف بھیجا، تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات پختہ ہو جائے کہ آج کے دن شفاعت کا دروازہ کھولنے والی ذات یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، کوئی دوسری ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ قیامت کا جو میدان ہوگا، قیامت جو قائم کی جائے گی، یہ ہے اسی لیے ایک وجہ اس کی بڑی یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کا میدان، اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب حقوق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خاص عقائد بیان کیے جائیں گے تو اس میں اور تفصیل انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شفاعت کا جو منصب ہے وہ تین طرح کی شفاعت ہے، شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالاذن۔ کسی کے وجی ہونے کی وجہ سے، کسی کے اعلیٰ مقام مرتبے ہونے کی وجہ سے اس کی سفارش کو قبول کرنا۔ لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یا کسی اور نبی کی یا کسی ولی کی اللہ تبارک و تعالیٰ جب سفارش کو قبول کرے گا، ان کی شفاعت کو قبول کرے گا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجبور ہو گیا، نہیں، مجبور نہیں، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو قبول فرماتا ہے، ان کو ناراض اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا، دل ان کا نہیں توڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محبت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اب بعض لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ کو یہ کرنا پڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجبوری سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مجبور مانے گا تو کفر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، اور آپ کی محبت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، لیکن اس شفاعت کو قبول کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شفاعت بالاذن کی اجازت کے ساتھ شفاعت ہوگی، یہ کئی لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو یہ تینوں کے تینوں شفاعتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں، جو ان میں سے کسی کا انکار کرے گا گمراہ بددین ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام شفاعت دے دیا گیا، مقام شفاعت دے دیا گیا، منصب شفاعت آپ کو مل گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دے دی گئی ہے، شفاعت کا مقام عطا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ عقائد نظریات ہمارے تھے قیامت کے حوالے سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی وحدانیت، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، اور تیسری چیز قیامت کے قائم ہونے کو کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قیامت قائم ہونے والی ہے، جو اس کا انکار کرے یا اس کے واقع ہونے میں شک کرے کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری بات اس میں یہ کہ حشر جو ہوگا قیامت میں جب اٹھایا جائے گا، تو یہ صرف روح کا نہیں ہوگا بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو صرف روحوں کا حشر مانے کہ قیامت کے دن صرف روحیں اٹھائی جائیں گی، جسم نہیں اٹھائے جائیں گے، جسم زندہ نہیں ہوں گے، وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ جس دنیا میں جو روح جس جسم سے متعلق تھی، اس روح کے ساتھ ہی اس کا جسم ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیا جسم، نیا بدن پیدا فرمائے اور اس میں روح کو ڈال دے، ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن حساب ہوگا، حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا۔ جو حساب کا منکر ہو تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ان تمام باتوں کا انکار کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا انکار کرنے والا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن میزان ہوگا، تول ہوگی، اس کا اعتقاد رکھنا کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی ہوگا، یہ ضروری ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ نامہ اعمال دیے جانے کی تین صورتیں ہیں۔ نیکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کرے گا، بدوں کو، بروں کو الٹے ہاتھ میں، اور جو کفار ہوں گے ان کا سینہ توڑ کر ان کا الٹا ہاتھ ان کے پیٹھ کے پیچھے سے نکالا جائے گا اور الٹے ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ حوض کوثر بھی حق ہے، اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، جو اس کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے۔
اور حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس کی تفصیل بھی ہم نے سنی۔ اسی طرح صراط حق ہے، جو ایک پل ہے، اس کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا بھی ضروری ہے، اور ہر قسم کی شفاعت، چاہے شفاعت بالوجاہت ہو، شفاعت بالمحبت ہو یا شفاعت بالاذن ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ تمام کی تمام ہیں، اور جو اس کا انکار کرے، یہ کسی بھی ان میں بات کا انکار کرے، وہ گمراہ اور بددین ہے۔ آخری بات ایک جو رہ گئی بیان کرنے سے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں قیامت میں جب بندہ مرتا ہے، اس کا جسم قبر کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر خاص کرم نہ فرمایا تو پھل پھوٹ گیا، اب پھول اور پھٹ گیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو انسان کے سارے اعضاء کو مٹی کھا جاتی ہے، سارے کے سارے اعضاء کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس کا ایک ذرہ ہے جس کو عجب الذنب بولتے ہیں۔ عجب الذنب، عین جیم با الف لام ذال نون با، عجب الذنب، یہ وہ ذرہ ہے کہ جس کو مٹی نہیں کھاتی، جس کو مٹی نہیں کھاتی، اس کو عجب الذنب بولتے ہیں۔ یہی وہ ذرہ ہے، یہی وہ ٹکڑا ہے کہ جس پر انسانی جسم کی تخلیق ہوگی، دوبارہ اسی کے اوپر انسان کے جسم کو بنایا جائے گا، یہ حصہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ مزید تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، بادشاہوں کی ہڈیاں، بادشاہوں کی ہڈیاں، اس میں اس کے حوالے سے تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے باتیں سنی ہیں، اللہ رب العزت جل وعلا اس کے مطابق ہمیں نظریہ اور اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر گناہ کبیرہ کے حوالے سے بھی سنتے جائیے۔ آج کے سلسلے میں جس گناہ کبیرہ کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے، وہ ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً جو علم دین سے دور لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ گناہ بڑا عام ہے، اور وہ ہے علماء کرام کے حقوق ضائع کرنا اور انہیں ہلکا جاننا۔ عالم کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑی ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کے مطابق جنت کے اندر عالم اور انبیاء کرام کے درجے میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ سب سے اونچا مقام و مرتبہ انبیاء کرام کا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ علماء کرام کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ ارشاد فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام مومنوں کے مقابلے میں علماء کو 700 گنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو علماء کے حقوق یہ بہت زیادہ ہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تنبیہ فرمائی ہے، کیونکہ اگر علماء کے حقوق کو ضائع کیا جائے، ان کی بات کو اہمیت نہ دی جائے، تو اس صورت میں نتیجہ بندے کا دین سے دوری کا نکلتا ہے، کیونکہ بندہ علماء سے وابستہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو اپنے دین کی حاجت ہوتی ہے، اپنے دینی معاملات کو حل کروانا ہوتا ہے، اور علماء وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے دینی معاملات میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو جب بندہ علماء کے حق کو جانے گا ہی نہیں تو پھر اپنے دین کو بہتر کیسے کر سکے گا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ کچھ احادیث طیبہ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے حقوق کو منافق ہی ہلکا جانے گا، یعنی اہمیت نہیں دے گا جن کے حق کو، وہ منافق ہوگا۔ نمبر 1، جس سے اسلام میں بڑھاپا آیا، جو بوڑھا ہو گیا تو بوڑھے کی تعظیم و تکریم ہمارے ہاں ضروری ہے۔ عالم دین، اس کے حق کو بھی ہلکا وہی جانے گا جو کھلا منافق ہوگا۔ اور تیسرا، انصاف پسند بادشاہ، انصاف پسند بادشاہ۔ ان تینوں کے حقوق کو وہی شخص ہلکا جانے گا کہ جو منافق ہوگا، اور ایک روایت کے مطابق کھلا منافق ہوگا، وہی ان کے حقوق کو ہلکا جانے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا، اور ہمارے علماء کے حقوق نہ پہچانے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یعنی میرے طریقہ کار پر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے
کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا علم سیکھو اور علم کے لیے سکینہ یعنی اطمینان اور وقار سیکھو۔ علم حاصل کرنے کے لیے اطمینان بھی سیکھو کہ کس طریقے سے علم حاصل کرنا ہے، اس کے آداب بھی سیکھو، اور جس سے علم سیکھو یعنی عالم سے، اس کے لیے تواضع اور عاجزی بھی اختیار کرو، یعنی اس کے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے، یعنی تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، تمہارے علماء کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعظیم و تکریم اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے اگر آپ مزید مطالعہ فرمانا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی پرنٹڈ کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس کے صفحہ نمبر 315 سے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315 سے کئی احادیث طیبہ شروع ہو رہی ہیں جس میں علماء کرام کے حقوق ضائع کرنے والوں پر کیا کیا وعیدیں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کرام کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض تھی کہ جب انبیاء کرام شفاعت فرما دیں گے تو دوسرے لوگ مثلاً حافظ علماء وغیرہ کی شفاعت کی کیا حاجت ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ جیسے شفاعت، دیکھیں اولاً تو شفاعت کے بارے میں یہ جان لیں کہ شفاعت بعض اوقات تو ہوتی ہے گناہوں کی، کہ کوئی شخص گناہگار ہے اس کے گناہوں کی شفاعت کرنا، اور ایک شفاعت ہوتی ہے کہ جو مراتب یعنی جو بندے کے مرتبے ہیں، مقام ہیں، ان کو بلند کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگوں کو داخل جنت بھی کروائیں گے اور جو جنت میں داخل ہو گئے ہیں ان کے مرتبوں کو بلند بھی فرمائیں گے، یعنی آپ کی شفاعت کی وجہ سے لوگوں کے مرتبے بھی بلند ہوں گے۔ اب شفاعت کا جو بنیادی مقصد ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ہے ہی کہ کس نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ شفاعت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم ہے کہ کس نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ اب شفاعت کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ لوگوں کے سامنے جو شفاعت کر رہا ہے اس کا مقام و مرتبہ ظاہر ہو جائے، اس کا مقام مرتبہ ظاہر ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، ابتدا آپ فرمائیں گے، پھر اس کے بعد ہر شخص کو شفاعت یعنی جو شفاعت کے مستحق ہوں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کی اجازت فرمائے گا، وہ اپنے اپنے اعتبار سے ہر ایک کی شفاعت کرتے جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو ایک ایک کر کے لے جا رہے ہوں، بلکہ اگر غور کیا جائے تو ہوگا تو یہی کہ جس کو بھی جنت میں داخلہ ملے گا حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ملے گا۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی جو شفاعت ہوگی یا اولیاء کرام کی جو شفاعت ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ہوگی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بہت بڑی تعداد کے لیے ہوگی، لیکن ہر شخص کے لیے یوں ہو کہ اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا، باقاعدہ اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ایک بہت بڑے مجمع کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داخل جنت فرمایا۔ اب اس کے علاوہ جو دیگر کی جو شفاعت علماء فرما رہے ہیں یا انبیاء فرما رہے ہیں، تو یہ ان کی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرمائی، ان کی حضرت آدم علیہ السلام نے شفاعت فرمائی، ان کی کسی عالم نے فرما دی، ان کی کسی پیر نے فرما دی، تو یہ الگ الگ فرمائی گئی شفاعت، ٹھیک ہے، ہر ایک کو حصہ ملا شفاعت میں سے، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ یہ شفاعت ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ حضور نے شفاعت کا دروازہ کھولا تو انہوں نے شفاعت کی، تو ان کو شفاعت ملی کس وجہ سے؟ حضور کے شفاعت کے دروازہ کھولنے کی وجہ سے۔ تو حقیقت میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے ہی ہر ایک جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے، لیکن مجازاً ہر ایک کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف افراد جو ہے ان کے ذریعے شفاعت فرمائے گا، اور مختلف افراد کی مختلف لوگوں کے ذریعے جنت میں داخلہ ہوگا، جس کے ذریعے سے ان کا مقام و مرتبہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سب کو عام ہے، سب کے لیے ہے،
لیکن ہر ایک کی شفاعت باقاعدہ اشارہ کر کے کہ اس کو داخل جنت کر دیا جائے، اس کو ہاتھ پکڑ کے داخل کر دیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے، بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی فرمائیں گے، علماء بھی فرمائیں گے، پیران عظام بھی فرمائیں گے، اولیاء بھی فرمائیں گے، سارے داخل جنت کریں گے، لیکن یہ سارا کا سارا نتیجہ جو ہوگا، برکت جو ہوگی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام نے شفاعت کر دی تو دیگر لوگ کیا کریں گے؟ علماء کیا کریں گے؟ اولیاء کیا کریں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حقیقتاً شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ آپ شفاعت نہ فرماتے تو شفاعت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ لیکن کیا ہر ایک کی باقاعدہ نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بعض افراد وہ ہوں گے کہ جو دیگر لوگوں کے ذریعے جنت کے اندر داخل ہوں گے، دیگر لوگوں کے ذریعے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن یہ دیگر لوگ جو شفاعت کر رہے ہیں ان کو شفاعت کا مقام کیوں ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو یوں اگر غور کیا جائے گا تو ہر ایک جو جنت میں داخل ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ الحمدللہ عز و جل، ہم اپنے اس سلسلے میں مدنی قاعدہ بھی پڑھتے ہیں، تو آج مدنی قاعدے کی تختی سبق نمبر 8 ہے، اور سبق نمبر 8 کم و بیش آدھی تختی ہم نے پڑھ لی تھی، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اس سے پہلے آپ دعا پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کی سبق نمبر 8 کھول لیجئے، اور اس سبق کی کم و بیش 4 لائن 4 سطریں ہم پڑھ چکے تھے، مزید آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو۔ جیسا کہ ہم نے اس کے قواعد میں یہ سیکھا تھا کہ کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اور کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی جتنا حروف مدہ کو کھینچیں گے اتنا ہی کھڑی حرکات کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ کی کھینچنے کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف۔ حروف مدہ کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی 1 الف کے تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں،
ضاد کھڑا زبر ضاد ضاد کھڑا زیر ضی ضاد الٹا پیش ضو ضی ضو دال اور ضاد اس وقت ہم نے دو حروف ادا کیے دال اور ضاد جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ آپ کو مدنی قاعدے میں یہ خصوصیت ملے گی کہ کچھ تختیوں میں ایک ہی جگہ سے یا ایک طریقے سے ادا کیے جانے والے حروف کو ایک ساتھ آپ جمع ہوتا ہوا دیکھیں گے. مثال کے طور پر دال اور ضاد یہ دونوں ہماری اپنی مادری زبان میں ایک ہی طریقے سے ادا ہوتا ہے. ضاد کو دال کی طرح ادا کرتے ہیں. تو ان دونوں حروف کو ایک ساتھ ادا دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دونوں حروف کی ادائیگی میں فرق پیدا کریں. دال باریک ادا ہوتا ہے، ضاد پر ادا ہوتا ہے. اچھا دال کا اپنا مخرج ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے دال ادا ہوتا ہے، صحیح نا؟ جبکہ ضاد کا مخرج سے بالکل برعکس ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، بہت دور ہے. مخرج کے اعتبار سے دونوں میں بہت دوری ہے، لہٰذا ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں. کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر حی، ہا الٹا پیش حو، ہا حی حو. اگلے صفحے پر حمزہ، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، عین کھڑا زبر آ، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو، ع عی عو، خا کھڑا زبر خا، خا کھڑا زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو، غین کھڑا زبر غا، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو،
यहाँ तक हमने हिज्जे को अच्छी तरह समझ लिया है कि खड़ी हरकत की हिज्जे किस तरह करेंगे। आइए अब इसको रवा के साथ पढ़ते हैं। बा, बी, बू, मा, मी, मू, वा, वी, वू, फा, फी, फू, ला, ली, लू, ना, नी, नू, रा, री, रू, जा, जी, जू, शा, शी, शू, या, यी, यू। तख्ती नंबर 8 का इख्तिताम हो चुका। आइए अब हम तख्ती नंबर 9 हुरूफ लीन के कवाइद को समझने की कोशिश करते हैं। हुरूफ लीन ये दो हैं, वाव और या। हुरूफ लीन दो हैं, वाव और या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। वाव लीन कब होगा? वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। जैसे जीम वाव ज़बर जाऊ, वाव साकिन से पहले ज़बर है, जाऊ, ये हो गया वाव लीन। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या लीन होगा। जैसे जीम या ज़बर जई, या साकिन से पहले जीम पर ज़बर है, या लीन हुआ। तो वाव साकिन और या साकिन इन दोनों से पहले ज़बर आ जाए तो वाव लीन और या लीन, इन्हें हुरूफ लीन कहा जाता है। हुरूफ लीन को किस तरह पढ़ते हैं? हुरूफ लीन को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए, नरमी से मारूफ पढ़ें। अब देखिए, अभी हम जो तख्ती पढ़कर आए हैं वो है हरकत, खड़ी हरकत की तख्ती। और खड़ी हरकत से पहले जिस तख्ती को हमने पढ़ा वो था हुरूफ मद्दा, यानी हुरूफ मद्दा की तख्ती थी। इन दोनों में एक चीज़ की मुमासलत थी कि दोनों को एक अलिफ तक खींच कर हमने पढ़ा, एक अलिफ की मिकदार को भी हमने समझा। सही है। अब हम जो तख्ती पढ़ रहे हैं या पढ़ने जाएंगे वो है हुरूफ लीन की तख्ती। और हुरूफ लीन में न ही खींचते हैं न ही झटका देते हैं, बल्कि नरमी के साथ अदा करना है। किस तरह अदा करना है? नरमी के साथ अदा करना है। तो खींचना भी नहीं है, क्योंकि अभी दो तख्ती हम खींचते हुए आ रहे हैं। तो अब खींचने की मशक करते करते कहीं ऐसा ना हो कि इस तख्ती को भी, जो कि हुरूफ लीन की तख्ती है, कहीं इसको भी खींच कर ना पड़े। इस बात का ख़ास ख्याल रखें, खींचना नहीं है, नरमी के साथ अदा करना है। किस तरह? आइए इस सबक को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। सल्लू अलल हबीब। बा वाव ज़बर बऊ, बऊ बऊ बऊ। अब देखिए, बऊ बई, ये ख़त्म, इसको, ये गलत तरीका है, इसको ख़त्म करना है। बऊ बई ये खींचना कहलाता है, खींच कर पढ़ना कहलाता है, हमें खींचना नहीं है। बा वाव ज़बर बऊ, बऊ बऊ। बा या ज़बर बई, बऊ बई, बऊ बई, बऊ बई। ये नरमी है, बऊ बई। आगे
تا واو زبر تو تا یا زبر تی تو تی ثا واو زبر ثو ثا یا زبر ثی ثو ثی جیم واو زبر جو جیم یا زبر جی جو جی حا واو زبر حو حا یا زبر حی حو حی خا واو زبر خو خا یا زبر خوی خو خوی دال واو زبر دو دال یا زبر دی دو دی ذال واو زبر ذو ذال یا زبر ذی ذو ذی را واو زبر رو را کو پر ادا کیا جائے گا، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں. را واو زبر رو را یا زبر روی رو روی رو روی زا واو زبر زو زا یا زبر زی زو زی سین واو زبر سو سین یا زبر سی سو سی شین واو زبر شو شین یا زبر شی شو شی صاد واو زبر صو صاد یا زبر صوی صو صوی ضاد واو زبر ضو ضاد یا زبر ضوی ضو ضوی طا واو زبر طو طا یا زبر طوی طو طوی. آگے اب اس تختی کو مزید آگے جو ہے رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں. واو وائی آؤ آئی غو غوئی فو فائی قو قوئی کو کئی لو لئی مو مئی نو نئی واو وئی ہو ہئی او ائی یو یئی.
الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 9 کا اختتام ہوا۔ حروف لین کی اس تختی کو بہت زیادہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس کی مشق کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے تمام ہی قواعد کے مطابق مدنی قاعدہ اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم اپنے نماز کے اذکار میں تشہد تک پہنچ چکے تھے۔ آج تشہد پڑھنے کا سلسلہ ہے۔ آئیے تشہد پڑھنے کی اور اس کی درست ادائیگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ التحیات التحیات للہ التحیات للہ۔ اب دیکھیے بعض اسلامی بھائیوں کا شروع سے التحیات للہ التحیات للہ یہ پڑھنے کا سلسلہ ہوگا۔ اب کس طرح پڑھنا ہے؟ التحیات للہ۔ اچھا، التحیات اگر یہ منہ پر رٹا ہوا ہے، یہ منہ پر رٹا ہوا ہے تو اسے اپنے ادائیگی سے فوراً خارج کر دیں اور درست ادائیگی کرنی ہے۔ آئیے اس کی ہجے کر لیتے ہیں۔ جب کبھی آپ کو التحیات پڑھنا نہ آئے تو آپ اس کی ہجے کر لیجئے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کی ہجے کرنے سے آپ کے منہ سے التحیات نکل جائے گا، کیونکہ ابھی تو میرے ساتھ آپ مل کر دوہرا رہے ہیں التحیات، لیکن جب نماز میں پڑھیں گے تو پھر عادت کی وجہ سے التحیات التحیات نہیں پڑھنا، التحیات پڑھنا ہے۔ آئیے اس کلمے کی ہجے کر لیتے ہیں۔ آپ غور سے اس کلمے کو دیکھیے، پہلا جو کلمہ ہے اس پر انگلی رکھیے، صحیح ہے؟ اب آپ پڑھیے، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، کیا ہو گیا؟ ات، ہا یا زیر حی، التحی، کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ التحی، حی، یا الف زبر یا، التحیہ، کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ تا پیش تو، التحیات التحیات۔ اب کیا پڑھیں گے اسے؟ للہ، التحیات للہ، التحیات للہ، والصلوات والصلوات والطیبات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب پورا یہ یہاں تک آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ماشاء اللہ، ادائیگی کافی بہتر ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ غلط ادائیگی جو ہے وہ ہمارے منہ سے نکل جائے گی اور ہم درست پڑھنا شروع کر دیں گے۔ السلام علیک، السلام علیک، السلام علیک، ایہن
أيها النبي أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله دیکھیں ورحمت اللہ نہیں پڑھنا، ورحمت اللہ، اللہ کلام پور پڑھیں گے، ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس پوری لائن کو بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ دوہرا لیجئے، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پچھلی لائن کیا تھی؟ ماشاء اللہ، کافی اسلامی بھائیوں کے التحیات الحمدللہ درست ہو رہی ہے، بھول نہیں رہے، انشاءاللہ بھولیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ، وبرکاتہ نہیں ہے، وبرکاتہ نہیں پڑھیں گے، وبرکاتہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم تشہد التحیات کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو مزید آگے پڑھیں گے۔ کچھ تلفظ کی ادائیگی کو درست کرنے کے حوالے سے، جیسے السلام علیکم، سلام کی ہم نے ادائیگی کی تھی، تو اس کا جواب، اس کی بھی کچھ ادائیگی کر لیجئے۔ سلام کا جواب ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم سلام نہیں، وعلیکم سلام نہیں، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام کس طرح کریں گے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل ہمیں درست انداز سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں.